نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ لیلۃ القدر اتنی عظیم الشان رات ہے، تو اب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کس وقت ہوگی، بلکہ یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کون سے عشرے میں ہوگی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، پتا نہیں تھا نا کہ کون سی رات شب قدر ہوگی، تو مہینے کے کسی بھی دن میں ہو سکتی ہے، تو آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا کہ بہرحال کسی نہ کسی رات میں تو ہے، تو وہ رات اگر اعتکاف کی حالت میں گزر جائے گی تو انشاءاللہ اس میں عبادت میرے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ ایک عشرہ گزرا، دوسرا عشرہ گزرا، تو دوسرے عشرے کے وقت میں جب دوسرا عشرہ آیا، یعنی 10ویں تاریخ سے کی رات سے اور 20 کی صبح تک، تو 20 کی صبح کو عشرہ ختم ہو رہا تھا، تو بعض صحابہ کرام نے اپنا جو سامان تھا اعتکاف کا وہ گھر لے گئے، بھیج دیا کہ آج شام سے اٹھیں گے اعتکاف سے، کیونکہ ہر 10 دن کا اعتکاف کی نیت کی تھی، تو اٹھنے تھے۔ اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دیکھو جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے 20 تاریخ تک کا، اور انہوں نے سامان بھیج دیا اپنا گھر واپسی کے لیے، میں کہتا ہوں واپس آ جائیں، اور جو اگلے 10 دن بھی اعتکاف کرے میں، اور وجہ یہ بتائی کہ اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوگی، پہلے یہ بات نہیں بتائی گئی تھی، اس واسطے اعتکاف دوسرے عشرے کا دن بھی چل رہا تھا، اور صحابہ کرام نے ختم بھی کر دیا تھا، 20 تاریخ کو اپنے سامان بھیج دیا تھا کہ گھر جائے، لیکن آپ نے اعلان فرما دیا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا لیلۃ القدر کی تلاش میں، اب وہ واپس آ جائیں، اور اب مجھے بتایا گیا ہے کہ عشرہ اخیرہ میں ہوگی۔ چنانچہ پھر صحابہ کرام آئے، اب پھر آپ نے اعتکاف کیا، پھر آئندہ سال سے ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے رہے، لیکن یہ بتا دیا اس سے کہ دیکھو لیلۃ القدر اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اول تو آپ معصوم ہے، کوئی غلطی ہو نہیں سکتی، اور اگر ہو بھی کوئی بھول چوک تو سب معاف ہے، آپ اگلی پچھلی، وہ بھی لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف کر رہے ہیں۔ تو یہ اہمیت بندوں کے سامنے بتا دی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کے تحت کہ دیکھو جب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس لیلۃ القدر کا ضرورت مند سمجھتے ہیں، تو ہم اور تم کس واسطے ڈال رہے ہیں؟ تو اتنی عظیم عظمت 10 راتوں میں بھی کون سی رات ہے؟ تو متعدد صحابہ کرام کو خواب میں بتایا گیا، ایک صحابی کو بتایا گیا کہ 7 راتوں میں ہے، کسی کو 25 بتایا گیا، کسی کو 27، کسی کو 23 وغیرہ، بہت سارے صحابہ نے آ کے بتایا کہ ہمیں خواب میں اس طرح دیکھا ہے کہ لیلۃ القدر فلاں رات میں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام کے خواب سب کے سب ایک بات پر متفق ہیں، وہ یہ کہ طاق راتوں میں ہے، سب کے خواب کسی پر متفق ہو گئے، اور مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرما دیا کہ طاق راتوں میں، لہذا اب تم طاق راتوں میں شمار کرو، وہ تلاش کرو، 21، 25، 23، 25، 27، 29 اس میں تلاش کرو، خواب کی وجہ سے نہیں۔ یاد رکھو خواب کوئی شریعت میں حجت نہیں ہوتا، خواب سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اور جو لوگ خوابوں کی کشف کی بنیاد پر کوئی فیصلے کرتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں اس کے اوپر کوئی حجت، کوئی شریعت کا فیصلہ دار و مدار اس کا خواب پر کشف پر نہیں ہوا کرتا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تصدیق فرما دی کہ ہاں وہ یہ ہوگی شب قدر کائم ہوگی طاق راتوں میں، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ صحابہ کرام کا خواب تو حجت نہیں تھا، لیکن نبی کا خواب حجت ہوتا ہے۔ اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جس رات شب قدر آئے گی اس سال، یعنی اس سال جس سال آپ یہ بات کر رہے ہیں، جس رات شب قدر آئے گی اس وقت اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس روز پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے،
یہ صبح صبح آپ کو آپ نے اعلان فرمایا کہ جس رات شب قدر ہوگی اس رات تم پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے. کیا مانا؟ بارش ہوگی، کیچڑ ہو جائے گا مسجد کے اندر اور تم اس میں سجدہ کر رہے ہو. یہ صبح کا وقت ہے 20 تاریخ کا، 20ویں رمضان کا. اس وقت آپ نے اعلان، صحابہ کرام فرماتے ہیں پورا آسمان صاف پڑا ہوا تھا، کوئی بدلی کا ٹکڑا بھی نہیں تھا. شام کو جب وقت شام کا آتے چاروں طرف سے گھٹائیں امڈی، بارش برسی، یہاں تک کہ مسجد نبوی کا فرش جو ہے وہ اس میں گیلا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی آپ نے پیشانی مبارک زمین پر رکھی تو پیشانی مبارک پر پانی اور کیچڑ کے آثار نظر آ رہے تھے. اور یہ جو فرمایا گیا تھا کہ تم پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے، اس وہ رات میں یہ منظر نظر آ گیا. پتا چل گیا کہ یہی رات شب قدر تھی. وہ تھی 21ویں شب کو یہ واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف راتوں یہ سے مختلف احادیث مروی ہے، لیکن ساری روایات کو مد نظر رکھ کر بزرگوں نے جس بات کو صحیح قرار دیا ہے، راجح قرار دیا ہے، وہ یہی ہے کہ کسی ایک رات میں متعین نہیں، کبھی 21 میں ہوگی، کبھی 23 میں ہوگی، کبھی 32 میں ہوگی، کبھی 27 میں ہوگی، کبھی 29 میں ہوگی. کسی سال کسی رات میں، کسی سال کسی رات. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.